آج میری ملاقات کچھ انٹرپرینور سے ہوئی، ٹیک انٹرپرینور سے، جنہوں نے کئی سال محنت کر کے چھوٹا موٹا سٹارٹ اپ بنایا۔ پہلے انہوں نے کئی سال ایجوکیشن پہ لگائے، پھر فری لانسنگ پہ لگائے اور پھر سٹارٹ اپ شروع کیا۔ 5-4 سال کی محنت کے بعد وہ کولیپس کر گیا، اور وہ سمجھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا ہمارے سٹارٹ اپ کے ساتھ۔ اور کبھی بھی ایسا ہو تو فیلئر جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اگر آپ فیلئر سے سیکھنا چاہتے ہو۔ اور فیلئر سے کیسے سیکھا جاتا ہے؟ ایک تو آپ نے لیسنس لینے ہوتے ہیں کہ آپ فیل کیوں ہوئے، لیکن 70-80% آف دا ٹائم آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اگر آپ کو سمجھ آتی تو آپ فیل ہی نہ ہوتے۔ تو آپ کو کسی اور کے پاس جانا پڑتا ہے جو اس ڈومین کے اندر کام کر رہا ہو، اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اس طرح سے میں آگے بڑھا، یہاں پہنچا، یہ سٹیپس لیے، یہ SOPs تھے، اور اب یہ رزلٹ نکلا ہے، بتائیں میں نے کہاں غلط کیا۔ میں بھی بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں، ان کو اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتا ہوں، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ مجھے کرٹیسائز کرو کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح میں بہت سی کمپنیز کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہوں جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے۔ تو یہ ٹاپک بہت پینفل تھا، کیونکہ ایک وقت کے لیے تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور آپ کی دنیا بالکل ڈارک ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اور بندے کو لگتا ہے کہ اتنے سالوں کی محنت اور ختم۔ میں آج ایک ہی لیسن دوں گا اس ٹاپک پہ، تو پوری سیریز بھی بنا دیں تو کم ہے، لیکن میں صرف آج ایک ہی لیسن دوں گا جو پوری کنورسیشن سے میں نے ان بچوں کو دیا۔ دیکھیں کہ زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آپ وقت پہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ کو پہلے کرنے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں آپ سے کہتا ہوں کہ کتنی بھی بڑی کمپنی ہو، کتنی ہی سٹیبل کمپنی ہو، انپروفیشنل لوگ، نیگیٹو لوگ، میں نے ایک رائڈر روز اور اینکرز کی تھیوری بتائی تھی، اینکرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی کمپنی کو تباہ کر سکتے ہیں، نیگیٹیوٹی آپ کی کمپنی کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو انپروفیشنل مین لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی کمپنی کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے آج جو لوگ کمپنی سٹارٹ کر رہے ہیں یا جو فری لانسنگ میں ہیں، تو آپ سوچیں گے جب میں کمپنی سٹارٹ کروں گا، جب میں اس مقام پہ پہنچوں گا، جب وہ لوگ آئیں گے تو میں دیکھوں گا کہ ان کا کیا کرنا ہے، تو تب میں ان کو ہینڈل کر لوں گا۔ سر نے کہا تھا ان سے جان جلدی چھڑانی ہے، لیکن اس وقت وہ آپ کو وقت نہیں دیں گے، تب تک ڈیمیج ہو چکا ہوگا۔ ایسے فیصلے وہ ہیں جو آپ نے آج کرنے ہیں۔ آپ نے آج خود کو ٹرین کرنا ہے کہ پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے، ان پروفیشنل لوگ کون ہوتے ہیں، کون آپ کے ساتھ چل سکتا ہے، کون آپ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ کمپنیز کے اندر آپ ڈیمیج ہونے کا ویٹ نہیں کرتے ہو۔ ایک اچھا انٹرپرینور وہ ہے جو ڈیمیج ہونے سے پہلے ڈیمیج کنٹرول کرتا ہے، وہ اسیس کرتا ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ بیہیویئرل پیٹرن کو مد نظر رکھتا ہے، وہ باڈی لینگویج کو دیکھتا ہے، وہ کنورسیشن کو دیکھتا ہے، کمیونیکیشن کو دیکھتا ہے، آؤٹ پٹ کو دیکھتا ہے، کنسسٹنسی کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو وہ نوٹس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے یا یہ شخص میرے لیے پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ایک سلو پروسیس ہے۔ ڈونٹ بی اے باس، ڈونٹ بی اے سیٹ کہ آپ کو ایک بندہ پسند نہیں ہے، آپ نے اس کو فائر کر دیا، رانگ۔ اینڈ ڈونٹ بی اے کائنڈ آف اے سیٹ کہ آپ کو ایک بندہ بہت پسند ہے، آپ نے اس کو فوراً پروموشن دے دی۔ کسی کو پروموٹ کرنا یا کسی کو ٹرمینیٹ کرنا ایک پروسیس کا نام ہے۔ گو تھرو دیٹ پروسیس۔ آپ نے ڈسکنیکٹ، کسی کو آپ نے کمپنی سے باہر بھیجنا ہے تو اس کو پہلے ارد گرد سے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، اس کو کنفائنڈ کرتے ہیں۔ کنفائنڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جانے سے جو ریپل ایفیکٹ آ سکتے ہیں پہلے آپ ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کور کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں۔ جسٹ لائک اے سرجن، وہ آپ کے جسم سے اگر کوئی ڈیمیج آرگن کو باہر نکالے گا نا، وہ پہلے جا کے جو بلڈ ویزلز ہوتی ہیں ان کو جا کے وہ بند کرے گا، پہلے ارد گرد سے اس کو کور کرے گا، کاٹے گا، پیشنٹ کو اینستھیزیا دے گا، سب کچھ سیٹ کرے گا، پھر وہ ڈیمیجڈ پیس یا ڈیمیجڈ آرگن وہاں سے نکالے گا اور پھر باقی جگہ پٹی لگا دے گا۔ I'm not a surgeon، لیکن ڈاکٹر جاوید کے ساتھ رہ کے نا تو اس طرح کے ایگزامپل مجھے آ جاتے ہیں، کیونکہ مجھے سرجری میں ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے اندر، یہ وہ وونڈ ہوتے ہیں، ڈیمیجڈ آرگن ہوتے ہیں، جن کو آپ جسٹ یوں کھینچ کے نکالیں گے تو وہ اتنی بلیڈنگ کریں گے، اتنے لوگوں کو افیکٹ کریں گے کہ آپ کو 10 لوگ اور کمپنی سے باہر نکالنے پڑتے ہیں، ایونچولی انفراسٹرکچر کولیپس ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو کیلکولیشن ہے نا وہ CEOs نہیں کرتے۔ اب یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ تو اپنے کسی عجیب کاموں میں بزی ہوتے ہیں، جو کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، آئی ہوپ کہ میری ٹیم نے وہ پوسٹ کر دی ہوگی، جن میں نے کہا تھا کہ لرن ہاؤ ٹو ڈیلیگیٹ،
کہ آپ اپنے کام دوسروں سے کیسے کروا سکتے ہیں, کون سے کام دوسرے لوگ کر سکتے ہیں, کون سے کام آپ کو کرنے چاہیے. سی ای اوز کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں پتہ تو بہت مشکل ہے. سی ای او کو اپنی ایجوکیشن کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. یہ ایک بک میں لایا ہوں, ابھی میں نے اس کو پڑھنا شروع بھی نہیں کیا. تو جب میں بک خرید رہا تھا تو میں نے رینڈملی اس بک کو اوپن کیا, تو اس کی ایک لائن نا میرے سامنے آ گئی. ویسے تو ایک اور لائن میرے سامنے آئی, میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے. تو اس لائن میں لکھا تھا, میں نے خریدی کیوں, اس میں یہ لکھا تھا, میں آپ کو اس کا اردو کا ترجمہ بتاتا ہوں, کہ اگر آپ نے اچھا سی ای او بننا ہے تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کو ناراض کب کرنا اور کرنا ہے. لوگ ناراض ہوں گے اور وہ برداشت آپ نے کیسے کرنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سارے فیصلے ایسے کرو جس سے لوگ ناراض نہ ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور ابھی میں نے اس بک کو اوپن کیا, پلیز ریڈ دیٹ. سم پیپل ول لو یو, سم پیپل ول ہیٹ یو, سم پیپل سمپلی وانٹ کیئر. You will only connect to the first two, but not to the third. Indifference is the least profitable outcome. How beautiful is that? I mean, that summarizes every single thing. So you have to educate yourself. You have to keep your eyes open. اپنے برین کو اسپیس دیں, ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ٹائملی اینڈ سسٹمیٹک ڈیسیجن میکنگ کریں. غصے میں فیصلے نہیں کرنا, ریئیکٹ کبھی مت کرنا, رسپونڈ کرنا, ڈرا کرنا. اپنے چہرے پہ کبھی وہ اینگر نہ آنے دو, اپنے چہرے پہ کبھی وہ ڈس اپوائنٹمنٹ دوسرے تک نہ جانے دو. سوچو, سمجھو, کیلکولیٹ کرو, پورے وونڈ کو کور کرو, پھر اس آرگن کو باہر نکال دو. لیکن اگر آپ یہ ایسا نہیں کرتے, یا اس کو نکالنے میں جلدی کرتے ہو یا اس کو نکالنے میں دیر کرتے ہو, ان بوتھ دا کیسز جان جانے کا خطرہ, جیسے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے, اسی طرح سے اسٹارٹ اپ کولیپس کرنے کا خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ جو سٹوریز میں نے آج سنی اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک وجہ تھی, چند ان پروفیشنل لوگوں نے کسی کی 5-7 سال کی محنت کو ڈسٹرائے کر دیا. اور غلطی کیا ہوئی ان لوگوں سے کہ وہ ان چند ان پروفیشنل ایڈیٹس کو پہچان نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. فار گاڈ سیک, ڈو ناٹ میک دیٹ مسٹیک. 7 سال آپ ہی کے ہوں گے, 10 سال بھی آپ ہی کے ہوں گے, فائدہ بھی آپ ہی کا ہے, نقصان بھی آپ ہی کا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے تو سیکھو. کسی انسان سے نہیں سیکھنا, کتابوں سے دوستی کرو, ان کے لیے وقت نکالو. یہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کے نقصان سے بچا سکتے ہیں, یا آپ کی زندگی کا وقت, قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچا سکتی ہیں. میں اب ریکویسٹ نہیں کر سکتا, بٹ لٹرلی آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ کہ یار سارا کام پیسہ کمانے پہ مت لگاؤ. اپنے آپ کو تھوڑی سپیس دو تاکہ دماغ کو تھوڑا ٹائم ملے اور وہ یہ چیزیں اسیس کرنا شروع کرے. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی کاروبار کے اندر. آئی ہوپ کہ ایک چھوٹا سا میسج کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.